لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم. معزز دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعائے خالق کائنات حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد نہیں کرتے. اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، حالانکہ
کمزور مرد، عورتیں اور بچے یہ دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال لے۔ کمزور مرد، عورتیں، بچے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں اس شہر سے نکال لے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو، جبکہ یہ آرزو کر رہے ہیں، یہ کمزور ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یہ آرزو کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اس شہر سے نکال لے، تو تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ رب تعالیٰ مومنوں کو کہہ رہا ہے کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ کیوں جہاد کس لیے کریں؟ کہ وہ لوگ جو دعا کر رہے ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر ظلم کر رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ تو کسی کو ہمارا مددگار بنا کر بھیج دے۔ اس قرآن پاک کی آیہ مقدسہ کی روشنی میں آج مسئلہ کشمیر پر، مسئلہ فلسطین پر، مسئلہ برما پر مختصر سی گفتگو کریں گے کہ اللہ کا جو قرآن ہے وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ تم جہاد کیوں نہیں کرتے جبکہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور بچے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اس شہر سے نکال دے، کیونکہ اس شہر والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں، کوئی ہمارا مددگار بنا کر اس شہر کے اندر بھیج دے جو ہمیں اس ظلم و ستم سے بچا لے، جو ہمیں اس ظلم سے نکال لے۔ آج آپ دیکھ لیں کشمیر ہے، کشمیر کے اندر ہزاروں مصیبتیں ان پر ڈھائی جاتی ہیں، باپ کے سامنے بیٹیوں کو مار دیا جاتا ہے، بیٹیوں کے سامنے باپ کو مار دیا جاتا ہے، بھائیوں کو تشدد کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، اور ان کے بچوں کو یتیم کر دیا جاتا ہے، عورتوں کو ان کے خاوند نہیں ملتے ہیں، قید کر لیتے ہیں، مار دیتے ہیں، تو یہ ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں فلسطین کے اندر ہے، فلسطین کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، وہاں پر بھی ہزاروں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمان تڑپ رہے ہیں۔ برما کے اندر دیکھ لیں، وہاں پر بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آپ جس طرف بھی نظر دوڑائیں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جہاں پر بھی مسلمان ہیں ان پر ہی ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور وہ کفر جو ہے وہ ایک جہاں ہو کر مسلمانوں کو نیچے دبا رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے یہ آپس کے اندر تفرقہ میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی آپس کے اندر اتحاد ہی نہیں ہے۔ جب اتحاد نہیں ہوگا تو پھر اس وقت کفر جو ہوگا وہ تم پر غالب آ جائے گا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم غالب کفر پر آؤ تاکہ اسلام کا جو پرچم ہے وہ پوری دنیا کے اندر بلند ہو جائے، اسلام کا جو جھنڈا ہے وہ پوری دنیا کے اندر بلند ہو جائے۔ تو یہ ہوگا کب؟ یہ تب ہوگا جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ تب ممکن ہوگا اگر ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارک کو چھوڑ دیں، تو پھر بندہ کہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کامیاب ایسے نہیں ہوگا۔ کامیاب تبھی ہو سکتا ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، آپ کے جو احکام ہیں ان کے مطابق چلے گا، تو پھر ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر جب ایسا بن جائے گا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بن جائے گا، پھر نہ کشمیر پر ظلم ہوگا، نہ فلسطین پر ظلم ہوگا، نہ برما پر ظلم ہوگا، بلکہ وہاں پر بھی اسلام نافذ ہوگا، اور پوری کائنات کے اندر اسلام ہی اسلام کے چرچے ہوں گے۔ لیکن یہ ممکن تب ہے نا جب اپنے آپ کو ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنائیں گے، آپ کی سیرت پر چلیں گے، آپ کے طریقہ مبارکہ پر چلیں گے، تو یہ تب بھی ممکن ہے۔ ہم جب عملی طور پر دکھائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے اس معاشرے کے اندر ہمارے قریب، یا ہم اپنے آپ میں ہی دیکھ لیں کہ ہمارا کوئی عزیز ہو، اس پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، ہم برداشت نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے عزیز پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن
آپ ادھر نظر دوڑا کے دیکھ لیں, اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو آپس کے اندر بھائی والا رشتہ عطا فرمایا ہے, اخوت کا رشتہ دیا ہے کہ یہ آپس کے اندر بھائی ہے, اخوت کا رشتہ ہے ان کے درمیان. لیکن دیکھ لیں کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے, کشمیر کے اندر کب سے ظلم ہو رہا ہے, برما کے اندر ظلم ہو رہا ہے, فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے, کوئی آواز اٹھانے والا ہی نہیں ہے. ہمارے 5 منٹ احتجاج کرنے سے کبھی کشمیر آزاد نہیں ہوگا. ہم دھوپ کے اندر آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جائیں تو اس سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا. کشمیر تب آزاد ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام میدان کے اندر آئے گا. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام میدان کے اندر آئے گے تبھی کشمیر آزاد ہوگا. صرف کشمیر ہی نہیں آزاد ہوگا, پھر فلسطین پر بھی اسلام کا پرچم ہوگا, پھر برما کے اندر بھی اسلام کی باتیں ہوں گی, پھر پوری دنیا کے اندر اسلام کی باتیں ہوں گی. کیونکہ پھر دنیا والوں کو پتہ چلے گا کہ اب ان کے اندر غدار منافق نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کے وفادار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہے. یہ رسول اللہ کے غلام ہے, یہ رسول اللہ کے غلام ہی ایسا کر سکتے ہیں. آج اتنی خستہ حالی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں انہیں پر ظلم و ستم ہوتا ہے, اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غدار ہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے وفائی کرنے والے ہیں, ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو کیوں, وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے یہ ملک ان کفار کو خوش کرنے کے لیے بنایا تھا؟ ہم ہندوستان کے اندر تھے, ہمارے آبا و اجداد نے پاکستان کو جو علیحدہ بنایا اس کی آخر کوئی وجہ تھی نا. نمازیں تو ہم وہاں بھی پڑھتے تھے, روزے تو وہاں پر بھی رکھتے تھے, حج تو اب بھی کرتے ہیں لوگ, وہاں مسلمان اب بھی رہتے ہیں, حج پہ بھی جاتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, مساجد بھی ہیں. تو پھر یہ پاکستان کو حاصل کرنے کا کیا مطلب تھا؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ پاکستان کو پھر حاصل کرنے کا کیا مطلب تھا جبکہ سب چیزیں تو وہاں پر اب بھی موجود ہیں, نمازیں ہیں, روزے ہیں, حج ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, مساجد بھی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن پھر پاکستان کو بنانے کا کیا مقصد تھا؟ پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر ہم عبادت کرتے تھے تو ڈر کر کرتے تھے. ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ ہم اپنے خدا کی عبادت کریں, ڈر کی وجہ سے نہ کریں. ہم جہاں چاہے عبادت کریں, ہم جہاں چاہے اپنے رب کا نام لیں, ہم جہاں چاہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں کریں, ہم جہاں چاہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکرے کریں, ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو. تو آج دیکھ لیں ہم محفل کرتے ہیں تو ہم پر پابندی لگ جاتی ہے. ہم اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی محفل بنائے تو جناب ہمیں پہلے اجازتیں لینے کی ضرورت پڑتی ہے, اجازتیں نہ لیں تو پرچے ہو جاتے ہیں. ہم حضور کا ذکر کریں تو پرچے ہو جاتے ہیں. تو یہ پاکستان ان بغیرتیوں کے لیے تو نہیں بنا تھا نا, یہ پاکستان تو اسلام کے لیے بنا تھا. اس پاکستان کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی, اور یہ نعرہ لگایا تھا کہ اس کا دستور ریاست کیا ہوگا, محمد رسول اللہ. تو اس کا نعرہ بھی یہ تھا. تو آج اس نعرے کو بھی بھول گئے اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھول جائیں گے, لیکن یہ بھولیں گے نہیں بلکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فدائی ہیں, جو شجاعی ہیں, آپ کے جو ماننے والے ہیں, وہ اس پاکستان کے اندر اب اسلام نافذ کر کے دکھائیں گے اور کائنات والوں کو بتائیں گے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں, ہم رسول اللہ کا نام بھی لیتے ہیں اور ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اپنی گردنیں بھی کٹواتے ہیں. ہم صرف نام لینے والے نہیں ہیں. یہ تو کائنات نے اب دیکھ لیا, لوگوں نے دیکھ لیا, کفر نے بھی دیکھ لیا ہے, وہ کسی سے نہیں ڈرتے. لیکن لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدا لگانے والوں سے وہ ضرور ڈرتے ہیں. جہاں پر علماء کی قدر نہ تھی, علماء کو گندی نظر سے دیکھا جاتا تھا, ایسے دیکھتے تھے جیسے یہ کوئی بڑی کوئی حقیر چیز ہے, عالم کو کوئی سنتے نہیں تھے, حافظ کی کوئی قدر نہیں تھی, کوئی شان نہیں تھی. لیکن علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے عالموں, حافظوں, قاریوں کا سبھی کا مول پا دیا ہے, سبھیوں کی قیمت بتا دیا کہ تم اتنے نکارا نہیں ہو جتنا تم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے. اگر میں ویل چیئر پر بیٹھ کر رسول اللہ کے نام کو بلند کرتا ہوں تو لوگ میرا نام لیتے ہیں, تمہارے تو پاؤں بھی سلامت ہے, تم تو چل بھی سکتے ہو, تم تو آ بھی سکتے ہو, جا بھی سکتے ہو, اپنی مرضی کی چیزیں لے بھی سکتے ہو, دے بھی سکتے ہو. میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا, لیکن اس کے باوجود میں نے رسول اللہ کا نام کو بلند کیا, رسول اللہ کے نام کی صدا لگائی. پھر دیکھ لو کائنات کے اندر آج بھی صدا لگ رہی ہے. بس طریقہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہو جائیں, ہم رسول اللہ سے وفا کرنے لگ جائیں. ہم رسول اللہ سے وفا کریں گے پھر وہ ایسے مالک ہے, وہ بے آسرا نہیں چھوڑتے, وہ بے آسرا نہیں چھوڑتے ہیں. وہ یہاں پر بھی مدد فرماتے ہیں, وہاں پر بھی مدد فرمائیں گے.
اور ہمارا تو یقین ہے کہ ہم جب قبر کے اندر جائیں گے، آج ہم ان کی باتیں کرتے ہیں، ہم قبر کے اندر جائیں گے تو ہمیں لوارث نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمیں لوارث نہیں چھوڑیں گے، بلکہ قبر کے اندر آ کر بھی یہ کہیں گے کہ اے فرشتوں اس سے سوال و جواب مت کرنا، یہ کائنات کے اندر رہ کر میری تذکرے کرتا رہا ہے، یہ میری باتیں کرتا رہا ہے، یہ لوگوں کو میرے بتاتا رہا ہے اور میرے نام کے ہی چرچے کرتا رہا ہے، یہ میری شانیں بتاتا رہا ہے، یہ میرے محبوب بندوں کی شانیں بتاتا رہا ہے، اس سے سوال مت کرنا، اس کی طرف سے میں خود محمد جواب دیتا ہوں۔ وہ محبوب ہے، ہم تو ان کے غلام ہیں جو اپنے ہمسایہ کے تڑپنے پہ خود تڑپ جایا کرتے تھے، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم تو ان کو ماننے والے ہیں۔ ہمیں انہوں نے غلط سمت پر لگا دیا، بڑی محنت کی انہوں نے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ ہٹ جائے اس رستے سے، لیکن ان ساری جتنی نے محنت کی تھی ساری کی ساری پہ پانی پھیر دیا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند دنوں کے اندر۔ یہ تو ایک خادم تھا، یہ ایک خادم تھا، جب خادم کی یہ شان ہے تو امام حسین کا کیا مقام ہوگا؟ یہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا مقام ہے، پھر اس سردار کا کیا مقام ہوگا؟ اس لیے آج ظلم سے بچنا ہے تو ہمارے لیے یہی طریقہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا بتاؤ تمہاری کوئی تمنا، اپنی اپنی تمنا کا اظہار کرو، آپ بتائیں آپ کی کیا تمنا ہے؟ ایک کھڑے ہوئے، یہ بات بیان کرنے والے آپ کے غلام اسلم ہیں، یہ بات بیان کر رہے ہیں آپ کی، یہ آپ کے بہت قریب تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھے، بہت زیادہ قریب تھے، حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے بڑے قریب تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی اپنی تمنا بیان کرو، اپنی اپنی آرزو بیان کرو۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ ایک کھڑا ہوا شخص، اس نے عرض کی کہ حضور میری ایک تمنا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمنا ہے بتاؤ؟ کہنے لگا کہ میرے پاس سونے کا ایک گھر ہو، سونے کا ایک گھر ہو، اس کے اندر سارا سونا ہی سونا ہو، میں اس سارے سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، یہ میری تمنا ہے، یہ میری آرزو ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہو، سونا ہو، میں سارے کا سارا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ اب آپ نے فرمایا کہ کوئی کسی اور کی تمنا، ایک اور کھڑا ہوا، اس نے عرض کی حضور میری بھی تمنا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری کیا تمنا ہے؟ اس نے کہا جی میری یہ تمنا ہے کہ میرے پاس ایک گھر ہو، اس کے اندر موتی ہو قیمتی، میں ان سارے قیمتی موتیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ اب ایسے ہی ہر ایک تمنا بتاتا رہا کیا تمنائیں تھیں ان کی، کہ وہ مال بھی مانگ رہے ہیں تو ایسا مانگ رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو، کہ ہمیں مال اپنے لیے نہیں چاہیے بلکہ ہمارے پاس ایسا مال ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے بن جائیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس غلام نے مراد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب جواب دیا۔ آپ نے فرمایا میری بھی ایک تمنا ہے، فرمایا میری بھی ایک تمنا ہے۔ انہوں نے کہا جی حضور آپ بتائیں آپ کی کیا تمنا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی کی تمنا ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، کسی کی تمنا یہ ہے کہ اس کے پاس موتی ہو، وہ موتی قیمتی موتی اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ فرمایا عمر کی یہ تمنا ہے کہ میرے پاس نہ مال ہو نہ دولت ہو، بس اور بس اگر کفار کو شکست دو تاکہ اللہ رب العزت کا جو پرچم ہے وہ اسلام کا بلند ہو جائے، اسلام کا پرچم بلند ہو رہا ہے۔ میں مال و دولت کی تمنا نہیں کرتا، میں تمنا یہ کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس مال بھی ہو تو وہ بھی میں تم لوگوں کو دے دوں اور میں خود میدان کے اندر آ جاؤں اور اسلام کے پرچم کو بلند کر دوں، اور اسلام کا جب پرچم بلند ہوگا تو پھر دین غالب آ جائے گا، جب دین غالب آ جائے گا تو پھر کفر نہیں رہے گا بلکہ ہر طرف اسلام کی ہی باتیں ہوگی۔ میری یہ تمنا ہے۔ تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے قریب آقا فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ میں جہاد کروں۔ آج ہم پہ جہاد فرض ہو چکا ہے، آپ علماء سے پوچھ لے جا کر، آج ہم پہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ کشمیر کے اندر ہزاروں ظلم ہو رہے ہیں، مسلمانوں پہ لاکھوں ظلم ہو رہے ہیں اور روزانہ ہوتے ہیں، ہم پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ فلسطین کے اندر دیکھ لے، برما کے اندر دیکھ لے، تو یہ جہاد کس نے کرنا ہے؟ کفار نے تھوڑی کرنا ہے، یہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ جہاد کی نعمت مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، اور پھر یہ جہاد کی کوئی شان تھوڑی بہت ہی نہیں ہے،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن جبو اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ غزوہ بدر کے اندر غالباً آپ شہید ہوئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ 41 سال کے بعد پانی کے بہاؤ کی وجہ سے ان کی قبریں جو تھی وہ گر گئی اور ان کے جو لاش مبارک تھی وہ اوپر آ گئی، یعنی پانی کے اوپر آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے کیا دیکھا کہ ان کے بدن سے خون کے قطرے بہ رہے تھے، 41 سال کے بعد بھی ان کے جو بدن تھا ان سے خون کے قطرے بہ رہے تھے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو میری راہ کے اندر قربان ہوتا ہے اس کو تم مردہ مت سمجھو، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ رزق بھی پاتا ہے اور وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ جو اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرے، جو اللہ کی راہ کے اندر قربان ہو، وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو جس امتی کی یہ شان ہے تو پھر اس نبی کا کیا مقام ہوگا؟ اس لیے تو امام اعلی حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے اندر بھیجا، کائنات کے اندر حضور کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، والدین کو عزت کا مقام ملا، بیٹیوں کو عزت کا رتبہ ملا، عورتوں کو عزت کا رتبہ ملا۔ آپ اس سے پہلے دیکھ لیں کہ لڑکیوں کو زندہ ہی درگور کر دیا جاتا تھا، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہوا کہ بیٹیوں کو عزت مل گئی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ غلام جو کریم آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، نام ہے حضرت دایا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ میرے کریم آقا کا یہ وہ غلام ہے جو اتنے خوبصورت تھے، میرے کریم آقا نے دیکھ کر فرمایا یا اللہ اے دایا قلبی اتنا خوبصورت ہے، یہ اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوا، میں محمد کی خواہش ہے اتنا خوبصورت نوجوان جہنم کا ایندھن نہ بنے، یا اللہ تو اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے، ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے۔ ادھر میرے مصطفیٰ نے دعا کی، صبح ہوئی حضرت دایا قلبی میرے کریم آقا کی بارگاہ میں، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایمان کی دولت سے شرف یاب ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک بات آپ سماعت فرمائیں کہ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، یا رسول اللہ میرے اتنے بڑے گناہ ہیں کہ رب تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا اپنا گناہ بیان کر، کیا کیا ہے تو نے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہم پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یہ بات کہہ رہے ہیں میرے کریم آقا کی بارگاہ میں بیٹھ آنسو آنے لگ گئے، آنسو آنے لگ گئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا دایا قلبی پریشان نہ ہو، میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، فرمایا جبرائیل جاؤ جا کر میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ بات پہنچا دو کہ آپ اپنے اس غلام کو فرما دیں کہ اللہ رب العزت نے تیرے ان گناہوں کو ختم کر دیا ہے، تیرے ان گناہوں کو ختم کر دیا ہے۔
جا کر حضرت داعیہ قلبی کو جب یہ بات پہنچائی میرے قریب آقا نے، تو حضرت داعیہ قلبی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، میرا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اب اس سے بڑا اور گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میری بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی، میں کہیں سفر پہ چلا گیا، میں بڑی دیر کے بعد واپس آیا، میں جب واپس آتا ہوں دروازے پہ دستک دیتا ہوں، مختصر سا بیان کرنے لگا ہوں کہ آج بھی دیکھ لیں کہ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے نا، ان کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کے بھی بھائی ہیں، ان کے بھی باپ ہیں، ان کے بھی عزیز و اقارب ہیں۔ آج ہم اگر محسوس کرتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہمیں بھی چاہیے ہم ان کا بھی ظلم کو سمجھیں، ہم ان کے درد کو سمجھیں۔ مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے بھائی مسلمان کا درد سمجھنے والا ہو، احساس کرنے والا ہو۔ وہ دیکھیں جب وہ آتے ہیں دروازے پہ، آپ فرماتے ہیں میں جب دروازے پہ آیا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں، ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ دروازہ کھولتی ہے تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ کون ہو؟ میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں، میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ اگر آپ اس کے گھر کے مالک ہیں تو میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ اس گھر کے مالک ہیں تو میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ حضرت داعیہ قلبی فرماتے ہیں کہ ہمارا تو دستور تھا کہ ہم تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یعنی ان کو مٹی کے اندر زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے، یہ تو ہمارا دستور تھا اور ہمارا یہ قانون بنا ہوا تھا۔ وہاں پر جب اس نے یہ بات کی نا تو میں اندر گیا، جا کر اپنا ساز و سامان رکھا اور میں نے زمین کو کھودنے والی جو اشیاء تھی ان کو لیا اور بچی کو ساتھ لیا، لے کر دفن کرنے کے لیے چلا۔ پیچھے سے بیوی نے آواز دی کہ مت کرو ایسا، اللہ رب العزت نے ہمیں بیٹی عطا کی ہے، ایسا مت کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بات نہ سنی، میں لے کر چل پڑا۔ جب میں لے کر چل پڑا اس کو تو تھوڑا سفر کرتا ہوں، بیٹی مجھ سے پوچھتی ہے بابا کدھر جا رہے ہیں، بابا کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں تمہیں نا تھوڑا سفر پہ لے جا رہا ہوں سیر کرانے کے لیے۔ جب تھوڑا سا سفر اور کرتے ہیں تو کہتے ہیں جہاں دفن کرنا تھا نا میں نے اس جگہ پر اس کو کھڑا کیا اور جو چیز تھی میرے پاس جس کے ساتھ میں نے کھدائی کرنی تھی، میں نے اس سے کھدائی جب شروع کی نا تو گرمی کی وجہ سے مجھے پسینہ آنے لگ گیا، تو میری جو بیٹی تھی نا وہ اٹھ کر رومال لے کر میرے پسینے کو صاف کرتی، وہ اٹھ کر میرے پسینے کو صاف کرتی، کہتی بابا اتنی گرمی کے اندر کیوں کام کر رہے ہیں، اتنی گرمی کے اندر کیوں کام کر رہے ہیں، ادھر لائے مجھے دے، میں بھی اس کو کھودتی ہوں۔ یہ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں بات بھی کر رہے ہیں اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنکھ سے ٹپک رہے ہیں اور صحابہ کرام فرماتے ہیں میرے کریم آقا اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی۔ آپ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، وہ آ کر رومال سے میرا چہرے کو صاف کرتی ہے، کہتی ہے بابا اتنی دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں، گرمی ہے رہنے دیں، مت کریں کام، مجھے دے ادھر میں اس کی کھدائی کرتی ہوں۔ مجھ سے لے لیتی ہے، خود کھدائی کرنے لگ جاتی ہے، میں پھر کھدائی کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب وہ میں کھدائی کر لیتا ہوں کھڈا بن جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں جب اس بیٹی کو اندر چھوڑتا ہوں نا تو وہ بیٹی کہتی ہے بابا یہ کیا کرنے لگے ہیں، بابا یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں تھوڑی سی مٹی دیتا ہوں، جب مٹی آ جاتی ہے تو اس کے صرف گلو مبارک جو ہوتا ہے وہی بچ جاتا ہے، سر مبارک ہی باہر رہ جاتا ہے۔ تو جب سر رہ جاتا ہے نا تو اس وقت وہ بیٹی آواز لگاتی ہے کہ یا اللہ بیٹیوں کو عزت دینے والا اپنا نبی اس کائنات کے اندر بھیج دے، یا اللہ بیٹیوں کو عزت دینے والا اس کائنات کے اندر اپنا نبی بھیج دے۔ اگر تو اپنا نبی نہیں بھیجے گا تو اس طرح ہی بیٹیاں جو ہی زندہ درگور ہوتی رہیں گی۔ یا اللہ اپنا کرم فرما، بیٹیوں کو عزت عطا فرما اور اپنے نبی کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرما تاکہ وہ آئے جو آج بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے ہیں، یہ رسم و رواج ختم ہو جائے اور بیٹیوں کو عزت کا مقام مل جائے۔
بیٹیوں کو عزت کا مقام مل جائے. کہتے ہیں اس نے یہ دعا مانگی, میں نے اس کو دفن کر دیا. جب دفن کیا تو میں واپس لوٹ آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ آپ نے بیان کیا تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی یہ بیان کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اس دن ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے, جتنا اس دن ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے. تو آج بھی درد کو محسوس کرتے ہوئے ہم ان کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں, ہم ان کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں, ان کے درد کو سمجھیں. ان کی بھی بیٹیاں ہیں, ان کے بھی بھائی ہیں, ان کے بھی عزیز و اقارب ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر کفر نے تو کھڑا نہیں ہونا نا, کفر نے تو کبھی بھی کھڑا نہیں ہونا. انہوں نے تو مسلمانوں کو دبانا ہے. ہاں کھڑا ہونا ہے تو صرف اور صرف مسلمانوں نے کھڑا ہونا ہے. اور وہ مسلمان کون سے کھڑے ہوں گے؟ جو ناموس و رسالت کے محافظ ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں. اور وہ غلام نہ ناموس و رسالت پر ان 2 نمبر حکمرانوں کی بدماشی کو برداشت کریں گے اور نہ ہی مسئلہ کشمیر پر 2 نمبری کو برداشت کریں گے. وہ ناموس و رسالت کے بھی محافظ ہیں اور کشمیر کے بھی محافظ ہیں. بس اور بس آپ نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو. قوت ہوگی, طاقت ہوگی تو پھر ہم میدان کے اندر آ کر ان کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں گے. پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقے کشمیر کو بھی آزاد فرما دے گا, فلسطین کو بھی آزاد فرما دے گا, اور برما کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہ بھی ختم فرما دے گا. نام ہی کی باتیں ہوتی رہیں گی. دعائے خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے.